السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشیء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 23، 24 اور 25 ہیں۔ سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں، بلکہ پچھلے ایک رکوع اور اس سے پہلے اصحاب الکہف کا جو واقعہ تھا، اس کی تفصیلات ہم سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے تھے، اور بطور خلاصہ یہ گزارش کی تھی کہ ان تمام واقعات کے نتیجے میں اللہ رب العزت ایک تو ہمیں تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ سچی تاریخ وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رہنمائی دی وہ یقیناً سچی تاریخ ہے۔ اور پھر ان واقعات کے تناظر میں اللہ رب العزت ہمیں آج کے دور میں اور قیامت تک کچھ رہنمائی دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان واقعات کے نتائج کے طور پر سبق کیا سیکھنا ہے، ہم نے کون سی فکری رہنمائی لینی ہے، سیاسی رہنمائی لینی ہے، معاشی رہنمائی لینی ہے، سائنسی رہنمائی لینی ہے۔ تو مقصد واقعات کا رہنمائی دینا ہے۔ ہمیں اسی معیار کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، درس سننا چاہیے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ ایک واقعہ سنا اور سن کر بس ہم خوش ہو گئے، جیسے عام طور پر آج ہمارا مذہبی ماحول ہے کہ ہم ان واقعات کو صرف واقعات کی حد تک سن کر خوش ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو رہنمائی ہے جس پر ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ اب آج کی جو آیت مقدسہ نمبر 24 ہے، 23 ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا اصحاب الکہف کا، اور اس واقعہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ یہود مدینہ نے یہ مشرکین کو بتایا، سبق پڑھایا کہ آپ ان سے یہ واقعات پوچھیے۔ تو انہوں نے آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ اصحاب الکہف کا واقعہ کیا ہے؟ تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ آپ کے ذہن شریف میں یہ تھا کہ جبرائیل آئے گا،
میں اس کو کہوں گا تو وہ اللہ رب العزت سے پوچھ کے بتا دے گا۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ کل بتاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل بتا دوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے تقریباً 15 دن تک وحی نہیں بھیجی۔ ان مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے وعدہ تو کل کا کیا تھا، وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، آپ نے وعدہ کیا ہے تو بتائیے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جواب یہی تھا کہ جب اللہ بتائیں گے تو ہم بتا دیں گے۔ لیکن 15 دن تک جب وحی نہیں آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسے ان کی عادت بھی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ پراپیگنڈا بھی کرتے تھے، بڑا پریشان کرنا شروع کر دیا۔ پھر 15 روز کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو نہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے یہ کہا تھا کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس لیے آئندہ ایک ضابطہ طے ہو گیا اس آیت کریمہ میں کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں آنے والے کل کے حوالے سے یا آنے والے وقت کے حوالے سے، یا کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کہنے سے برکت ہوگی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ نے جو آنے والا کل تھا، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، تو آپ نے یہ انشاءاللہ نہیں کہا، لہذا جب بھی کوئی بات ہوگی تو اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ انشاءاللہ کہیں گے۔ اب اس ضابطے کے بعد ہمیں جو رہنمائی ملی اس شان نزول سے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ہاں اگر انسان بھول جائے، بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے، اگر عادت ہوگی پھر تو ذہن میں رہتا ہے، تو عادت بناتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ کو یاد آ جائے تو اس وقت آپ انشاءاللہ کہہ دو، اللہ کو یاد کر لو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے بعد ہم اللہ رب العزت کے سپرد ہو جاتے ہیں اور اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور انشاءاللہ کا منفی پہلو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں موجود ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم جب کہتے ہیں جی انشاءاللہ کل کام ہو جائے گا یا کریں گے، یا جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کریں گے، تو ایک منفی پہلو یہ ہے کہ ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو کر لیں گے، نامنظور ہوا تو نہیں کریں گے۔ یہ انشاءاللہ کا دائرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کا دائرہ اور تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کل کو کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی تمام تر طاقت کو استعمال لانا ہے، وسائل کو استعمال لانا ہے، جد و جہد کرنی ہے اور اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ لہذا انشاءاللہ کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے یا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو مذاق بنا لیا ہمارے پاکستانیوں نے کہ جو کام نہیں کرنا انشاءاللہ کہہ دو، اور یہ آگے سے کہہ دو جی اللہ کو منظور ہی نہیں تھا تو میں کیسے کرتا۔ لہذا جو زیادہ انشاءاللہ کہنے والے ہیں، ہمارے بعض بھائی بڑا خیال کرتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ کا جو دائرہ اور تقاضا ہے وہ جد و جہد کے ساتھ ہے، کوشش کے ساتھ ہے، اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ہے، تمام تر وسائل اور اسباب کو اختیار کریں اور انشاءاللہ کی نیت یہ کریں کہ یا اللہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو دور فرما دیں، میری جد و جہد میں کمی نہیں آئے گی، میری کوشش میں کمی نہیں آئے گی،
میں وسائل کو استعمال کرنے میں کمی نہیں کروں گا، لیکن یا اللہ تو اپنی رضا کو شامل فرما۔ یہ اصل میں اس کا مقصد ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو آپ کو بڑا عجیب واقعہ لگتا ہے اصحاب کہف کا، اللہ رب العزت میرا رب جو میری طرف سے دکھلائے گا وہ تو اقرب من ھذا، اس سے بھی زیادہ نزدیک یعنی زیادہ عجیب ہوگا، راشدن رہنمائی کے اعتبار سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں تو آپ 3 دن غار ثور میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ اصحاب الکہف غار میں ٹھہرے ایک لمبے عرصے تک، اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں ٹھہرے ہیں، جو ایک بلندی پر ہے، اور بلندی پہ جا کے ایک غار ہے جو جبل ثور کے بالکل چوٹی پر ہے، وہاں آپ ٹھہرتے ہیں۔ اور یہاں تو اصحاب الکہف کو تلاش کرنے والے کوئی اس غار تک پہنچ ہی نہیں سکے، لیکن غار ثور پر تو سارے پہنچ گئے کفار مکہ۔ پھر اس غار کے آغاز میں دھانے پر ایک کتا تھا جو بیٹھا ہوا تھا، اور وہ باقاعدہ ہاتھ پھیلا کے پیچھے گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں جو غار ہے اس کے دہانے کے ارد گرد مکڑی نے ایک جالا سا بنا ہوا ہے، اور جب یہ کفار وہاں پہنچتے ہیں تلاش کرتے کرتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کے پاؤں بھی دیکھ لیے، لیکن اگر ایک غار کی طرف جا رہا تو دوسرا کہتا تھا کہ آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں، یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتی اگر کوئی بندے اندر گئے ہیں تو یہ اسی طرح محفوظ ہو۔ اس لیے یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے عجائبات ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو یہ ایک واقعہ کو لے کے تم بیٹھ گئے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 25 میں ان کے قیام کا ذکر کر دیا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ، وہ اس غار میں 300 سال تک ٹھہرے ہیں، وَازْدَادُوا 9، اور اس پر بھی 9 سال زیادہ۔ 300 سال یہ شمسی مہینے کے اعتبار سے بنتے ہیں، اور 9 سال جو اوپر ہے یہ قمری مہینوں کے اعتبار سے بنتے ہیں، اس لیے 309 سال ٹھہرے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ رب العزت اعلم بما لبثوا، زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جتنی دیر یہ ٹھہرے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ نے 309 سال ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی، یہی بہتر ہے، یہی مکمل ہے۔ کیوں؟ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں، وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ ابصر بہ واسمع، اللہ رب العزت کی جس طرح بصارت ہے، جس طرح اللہ دیکھتا ہے وہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اسمع، اور وہ سمیع ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ دونوں صفتیں ہیں، بصیر اور سمیع۔ اب جیسے اللہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس وہ پورے واقعہ کو، اور جیسے اللہ رب العزت سنتے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں، خود مختار نہیں، آل ان آل نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ رب العزت کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اکیلے ہیں، اس لیے جتنا واقعہ اور اس طرح کے اور واقعات اللہ بیان فرماتے ہیں ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ محض واقعات کی سطح تک ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔
ان واقعات کے تناظر میں اللہ کی سچی رہنمائی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔